السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ خیریت سے ہیں؟ جی ہاں ٹھیک۔ اچھا، کوئی نئی تازی سنائیں۔ جی بس ایک مسئلہ ہے پیش آیا ہے، درپیش ہے ہمیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ جواد بھائی یہ جو مسئلہ ہے یہ تو جی جی اس لیے نہیں آ سکتا میں، کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہو جس کی وجہ سے میں نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی اس وجہ سے ماشاء اللہ انشاءاللہ کل سے ہاں جواد، اس بات کو آپ ماشاء اللہ ایف اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، انٹرمیڈیٹ کر لیا ہے، تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے معذرت کہ ہمیں کن دوستوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، کن دوستوں کے ساتھ اٹھنا چاہیے، کن کے ساتھ ہم نشینی کرنی چاہیے، کن کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ دوستی کا سٹینڈرڈ اور معیار ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ہر کام سے پہلے، ہر کلام سے پہلے اور ہر عملی اقدام سے پہلے ہمارے دین نے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم صادر فرمایا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکم بیان کیا ہوتا ہے۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، اور لیٹ ہونے کی ماشاءاللہ ہر کسی کے پاس دلائل ہوتے ہیں، پختہ دلائل۔ تو جواد کے پاس بھی اسی طرح کے پختہ دلائل ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ظاہر ہے ٹورنامنٹ چھوڑ کے تو نہیں ہم جا سکتے نا جی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں کہتا، شاید آپ یہ سمجھیں کہ مولانا صاحب اپنی طرف سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کچھ فائدہ ہے، نہیں فائدہ نہیں ہے، بلکہ شرعی جو احکام ہے اس کے مطابق۔ تو ایک فرمان ذیشان حضرت امام زین العابدین علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس میں قرآنی آیات کی کوٹیشن اور ان کے حوالے بھی موجود ہیں، تو میں ترجمے پہ صرف اکتفا کرتا ہوں، ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بھی دل چاہے ہم نشین ہو جاؤ۔ ہم نشین کا معنی دوست بن جاؤ یا دوست بنا اس لیے کہ خداوند عالم فرماتا ہے جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں بے دلیل بحث کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، ان سے دور رہو، ان لوگوں کی محفلوں میں نہ جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں، اور اگر شیطان غافل کر دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یعنی جب آپ کسی محفل میں گئے ہیں تو محفل میں دیکھو کہ وہ بے دلیل بات کر رہے ہیں تو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اگر آپ بھول گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں، تو پھر آپ جب بھی یاد آئے تو فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہو۔ لہٰذا ہمیں محفل میں جانے سے پہلے امام کے اس فرمان اور قرآن کی آیت کے روشنی میں ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ایسا ہی ایک اور بھی فرمان موجود ہے، فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کہ تمہارا جو دل چاہے اسے زبان سے کہہ دو۔ اس لیے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جانا۔ یعنی ہر بات منہ سے کہنے والی نہیں ہوتی۔ ہم دلیل تو گھڑ لیتے ہیں، آپ کی میں بات نہیں کر رہا، کامن جو ہے وہ بچے اسی طرح کرتے ہیں۔ آغا جی ہماری کھیل کی وہ سیریز ہو رہی تھی، بیٹنگ ہو رہی تھی، بالنگ ہو رہی تھی، میں بالنگ کرا رہا تھا۔ بالنگ اہم ہے، یہ جواب اہم ہے، یا دینی احکام نماز اہم ہے؟ نماز کا جب وقت آتا ہے تو نماز اہم ہے، تو اس لیے اسے زبان سے کہہ دو۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ۔ ایک اور بھی اس کا معنی ہے کہ ہر بات کو نہ کہو، جو انفارمیشن نہ ہو بس فقط جواب ہی نہیں ہوتا بلکہ ایگزیکٹ معلومات ہونی چاہیے۔ اور پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے خدا رحم کرے اس بندے پر جو بولتا تو ہے
تو خیر کہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر خاموش رہتا ہے تو محفوظ رہتا ہے۔ یہ فرمان رسول خدا ہے، اگر بولے تو خیر اور اچھا ہی بولے، حسنا نیکی، اور اگر وہ خاموش رہے تو محفوظ رہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارا جو دل چاہے اسے سن لو۔ آپ دیکھیں سیریز آ رہی ہے امام کے قول کی کوٹیشنوں کے ساتھ۔ امام نے فرمایا تھا کہ جہاں جس کے ساتھ مرضی بیٹھ جاؤ، نہیں، ان کے ساتھ بیٹھو کہ وہ لوگ جو ہے وہ بحث کر رہے ہوں تو بے دلیل نہ کر رہے ہیں۔ ہر منہ سے چیز نہ بولو، بلکہ جس کی انفارمیشن کمپلیٹ ہو، معلومات کمپلیٹ ہوں، اس کو بولو۔ اور تیسری چیز، ہر بات سننا، سن لو نہیں۔ خدا کا ارشاد ہے کہ روز قیامت سماعت، بصارت اور قوت قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت جو ہے ہم نوجوانوں کے لیے خصوصی یہ طور پر وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ گانا سننا، گالی گلوچ سننا، ایسی محفل میں جانا جہاں آپ کے کان جو ہیں وہ گناہ کر رہے ہوں، کیونکہ ہر عضو کا ایک گناہ ہوتا ہے، تو کانوں کا جو گناہ ہے وہ یہ گانا سننا ہے، غلط ویڈیو دیکھنا ہے، اس کو سماعت، اس کی جو ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ سننا ہے۔ تو لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بات لمبی نہ ہو جائے جواد، اس کے علاوہ اس برے دوستوں کے برے اثرات بھی ہیں آپ کی خود زندگی پر۔ اس کو بھی اسلام نے بیان کیا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت برا اثر ڈالتی ہے۔ مثلاً کیا؟ نمبر 1، انسان سنگ دل ہو جاتا ہے، پتھر دل ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف کھینچ لے جائے۔ یہ آج تو ایک بار گیا ہے نا محفل میں، شراب کی محفل میں، اور بیٹھے ہیں افراد، تو آج تو اس نے نہیں پیا کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے، 2 دن نہیں، ہفتے کے بعد کہے گا تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ذائقہ اس کا کیا ہے، وہ پیے گا، دوسرے دن ذرا اور تھوڑا سا۔ یہ سگریٹ کے جو عادی بنتے ہیں یہ اسی طرح کے بنتے ہیں۔ تو اس برا اثر بری محفل سے ہوتا ہے، بری محفل کا یہ اثر ہوتا ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہو جائے ایسے بری دوستوں سے۔ امام حضرت علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلی علی محمد، ایک قریبی صحابی سلمان جعفری نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک روز امام علیہ السلام کو میرے والد سے فرماتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن بن یعقوب کے ہاں تمہاری رفت و آمد کیوں؟ یعنی ایک شخص جو ہے وہ آپ کے گھر کیوں آتا جاتا ہے؟ اس کا نام تھا عبد الرحمن بن یعقوب۔ تو میرے والد عرض کی کہ وہ میرا ماموں ہے۔ امام پوچھ رہے ہیں وہ شخص کیوں آتا جاتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا میرا ماموں ہے، اس وجہ سے آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کے بارے میں اس کا غلط نظریہ ہے، وہ خدا کی حدود اور صفات میں محدود مانتا ہے۔ لہٰذا عقائد میں بھی اس شخص کا ٹھیک ہونا، ایسی محفل میں جانا چاہیے جس کا خدا کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ اور آخری بات، آگے ایک لمبی چوڑی حدیث ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ خوف نہیں ہے کہ اگر اس پر عذاب نازل ہو تو تم سب کو اپنی گرفت میں لے لے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک دور کا واقعہ ہے کہ فرعون کی محفل میں ایک شخص جاتا تھا، اور وہ خود شخص ٹھیک تھا، لیکن جب فرعون پر عذاب نازل ہوا تو وہ بھی غرق ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ تو جواد ایسے محفل سے بچنے کی کوشش کریں جس کے اثرات بھی برے ہیں، جس کے عذاب کے خطرات ہیں، جس کی زندگی میں خراب ہونے کے خطرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ٹھیک ہے؟ آئندہ نہیں میں آئندہ انشاءاللہ آؤں گا۔ جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔
ٹھیک اوکے.